ماہ رمضان جس کی ہر گھڑی رحمت بھری اور مغفرتوں کے پروانے تقسیم ہوں گے، ایسے موقع پر نیکیوں سے غفلت نہیں کرنی چاہیے۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن سلمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یعنی آخری وقت میں انہوں نے فرمایا اپنے کہ الحمدللہ میں اپنے رب کی رحمت سے پورا امیدوار ہوں، کیونکہ میں نے 80 رمضان اس کی رضا کے لیے روزوں میں گزارے ہیں۔ الحمدللہ، تو اللہ کرے کہ ہم بھی اخلاص کے ساتھ نیکیاں کرنے والے بن جائیں، کیونکہ یہ کمائی کے دن ہیں، نیکیاں بڑھانے کے دن ہیں، اس میں غفلت نہیں ٹھیک۔ حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب نیکیاں کمانے کے دن رات آتے ہیں نا، تو اس وقت غفلت نہیں کرنی چاہیے، کہ جب نفع زیادہ مل رہا ہوتا ہے کاروبار میں، تو اس وقت تاجر اگر غفلت کرے گا تو پھر یہ کمائی کب کرے گا۔ رمضان کیسے گزاریں؟ نیکیوں میں گزاریں، اللہ کی رضا والے کاموں میں گزاریں، صلہ رحمی بڑھا دیں، قرآن کریم کی تلاوت میں اضافہ ہو، اور جو قرآن کریم کی تلاوت سے محروم ہیں، نہیں کر پاتے، انہیں چاہیے کہ وہ سیکھیں۔ اس مہینے میں ایسی ترکیب کریں کہ قرآن پڑھنا کم از کم دیکھ کر صحیح طرح سے آ جائے، پھر دینی مطالعہ بڑھا دیں۔ اگر رمضان شریف سے پہلے فیضان رمضان کا مطالعہ کر لیا، میٹھا مدینہ، ورنہ جلدی رمضان شریف آ گیا ہو تو اس میں بھی اس کو کمپلیٹ کر لینا چاہیے، تاکہ رمضان شریف کی عبادتیں آپ درست کر سکیں، درود شریف کی کثرت ہو جائے، ادھر ادھر کی باتوں سے بچ کر درود شریف کی کثرت ہوتی رہے تو میٹھا مدینہ۔ اور کیا ہی اچھا ہو کہ رمضان الکریم میں سوشل میڈیا سے جان چھوٹ گیا، یہ بڑا وقت لیتا ہے۔ کیا اسلامی بھائی، کیا اسلامی بہنیں، کیا بچے، کیا جوان، سب لگے ہوئے اس میں۔ تو اس کو اگر سائڈ میں رکھ دیں، یا کوئی اس کے لیے آپ وقت فکس کر لیں کہ بھئی روزانہ اتنی دیر جو اہم ضروری پیغامات مجھے لینے دینے ہوں گے، سننے ہوں گے، وہ ہوں گے، باقی یہ بند، ورنہ یہ کام نہیں کر دیتا۔ اور پھر یہ گناہوں سے بچنا، سوشل میڈیا میں جو اندر جائے اور گناہوں سے بچ جائے، بہت مشکل ہے، بڑا نقصان اس میں، نفع کا پہلو کم ہے۔ اللہ پاک ہمیں قدردان بنائے ماہ رمضان کا، نیکیاں کمانے کے دن ہے، اللہ پاک ہم سب کو نیکیاں کمانے کا حریص بنا دے، اور پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اللہ پاک ہمیں جلدی رمضان تک پہنچا بھی دے۔ اللہم بلغنا رمضان بصحت وعافیہ۔ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، بے حساب مغفرت آپ سب کا مقدر کرے، جب تک جئیں صرف رب کی محتاجی ہو، غیروں کی محتاجی نہ ہو، اور گناہوں سے بچ کر زندگی گزرے۔ مجھ گناہ گار کے حق میں بھی آپ سب کے صدقے میں یہ دعائیں قبول ہو جائیں، میرے لیے بھی مغفرت کی، بے حساب مغفرت کی دعا ہوتی رہے، صحت کی دعا ہوتی رہے، تو کیا بات ہے۔